بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور معزز ماں بہنوں، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 71 اور 72 71 72 پڑھی گئی ہے. پچھلی آیتوں میں ہم نے یہ پڑھا، یہ سنا کہ منافقین ان کے آپس کے جو تعلقات ہیں، ان کے تعلقات کی بنیاد خاندانی اشتراک یا اغراض پر مبنی ہوتی ہیں. ان کی جو بھی رودات تھی، جو بھی کارگزاری تھی، اسی طرح ان کی رودات اور کارگزاری پر جو سزا تھی اس کو بیان کیا گیا. پچھلی امتوں کے حالات، ان کی ہلاکت اور تباہی کو بیان کیا گیا تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے اپنے کلام پاک کے اندر کہ جہاں کہیں اللہ رب العزت فاسقین کا بیان کرتے ہیں تو اس کے بعد لگے ہاتھ صالحین کا بیان آتا ہے، اور جہاں کہیں اللہ تبارک و تعالی مؤمنین کا ذکر فرماتے ہیں تو اس کے بعد لگے ہاتھ کافرین اور منافقین کا ذکر آتا ہے. اور جہاں کہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں اہل سعادت کا ذکر فرماتے ہیں تو اس کے بعد لگے ہاتھ اہل شقاوت کا ذکر آتا ہے. ہاکذا جرت سنت اللہ تبارک و تعالی بذکر الصالحین عقب الفاسقین وبذکر المنافقین عقب المؤمنین او بذکر المؤمنین عقب المنافقین وبذکر اہل السعادت عقب اہل شقاوت. قرآن کریم کا ایک طالب علم جب قرآن کریم کے اندر غور کرے گا تو اس کو یہ بات بہت احسن طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی. سورہ الف لام میم سجدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. یہ ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والوں کا تذکرہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں. نزلا بما كانوا يعملون، اور ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بطور مہمانی کے ان کو ملیں گے.
یا جزاء بما كانوا يعملون، ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ اس کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور بہرحال وہ لوگ جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں، گنہگار ہیں، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اہل سعادت اور اہل شقاوت کی بات آتی ہے، یعنی سعادت مند لوگ اور شقی اور بدبخت لوگ، تو اللہ تبارک و تعالی سورہ ہود میں فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ، یہ سعادت مندوں کا ذکر ہے، اور اس سے پہلے شقی کا ذکر ہے وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، کہ جو بدبخت ہیں، جو اہل شقاوت ہیں، وہ جہنم میں ہوں گے، اور ان کے لیے بڑی سخت چنگھاڑ اور چیخ و پکار ہوگی۔ خالدین فیہا، وہ جہنم میں رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین باقی رہیں گے، یعنی ہمیشہ کے لیے۔ تو دیکھیے اہل سعادت، اہل شقاوت آپس میں ضد ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے یکے بعد دیگر بیان فرمایا۔ سورہ بروج میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو کافر ہیں، مومنین کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ ان الذین فتنوا المؤمنین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مرد اور مومن عورتوں کو ستایا۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، اور اس کے بعد توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ یہ ہو گئی بات اللہ کو نہ ماننے والوں کی، مومنین کو ستانے والوں کی۔ اس کے بعد فوراً لگے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اب سورہ بینہ میں آ جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے اور مشرکین، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ اولئک هم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہے۔ اس کے بعد لگے ہاتھ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو بیان فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، ایمان لائے اور نیک کام کیے یہ بہترین مخلوق ہے، وہ بدترین مخلوق، یہ بہترین مخلوق۔ تو قرآن کریم کا ایک طالب علم جب قرآن کریم کے اندر غور کرے گا تو 20 ایسے مقامات کو وہ پا لے گا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی بروں کے ذکر کے بعد نیکوں کو ذکر فرماتے ہیں، یا نیکوں کے ذکر کے بعد بروں کو ذکر فرماتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، عربی میں ایک محاورہ ہے کہ آپس کی ضد جب ہوتی ہے، مخالف چیزیں، تو چیزیں واضح ہو کر کے سامنے آتی ہیں۔ گرمی کی قدر اسی وقت ہوگی جب ٹھنڈی ہوگی، اور ٹھنڈی کا علم اسی وقت ہوگا جب گرمی ہوگی، اندھیرے کا علم اسی وقت ہوگا جب روشنی ہوگی۔ اگر ہمیشہ ہی اندھیرا رہے تو روشنی سے کوئی متعارف نہ ہوگا، ہمیشہ روشنی رہے تو اندھیرے سے کوئی متعارف نہ ہوگا۔ تو آپس میں جب چیزیں ضد کے ساتھ دیکھی جاتی ہیں
اپوزٹ دیکھی جاتی ہیں تو انسان سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ آیا فائدہ اس میں ہے یا اس میں ہے، میرا نقصان اس میں ہے یا اس میں ہے۔ تو وہی طریقہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ نیک لوگوں کے ذکر کے بعد برے لوگوں کا ذکر، تاکہ قرآن کا طالب علم جب قرآن پڑھے گا تو غور کرے گا کہ او یہ ان لوگوں کا ذکر ہے اور یہ ان لوگوں کا ذکر ہے، تو اب وہ آمدہ ہوگا عمل کرنے پر کہ مجھے تو ان لوگوں میں جانا ہے جو جنت کے وارث بننے والے ہیں، مجھے جہنم میں نہیں جانا، مجھے وہاں سزاؤں کو نہیں پانا، مجھے تو جنت میں داخل ہونا ہے۔ تو وہ اچھے لوگوں کے باب میں جو ڈسکرپشن ہے اور جو کچھ بھی اعمال بیان کیے گئے ہیں، ان اعمال کو کرنے پر وہ آمدہ ہوگا، اور برے لوگوں کے بارے میں جو ان کے کرتوت کو بیان کیا گیا ہے اور جن کرتوت کی وجہ سے ان کی ہلاکت کو بیان کیا گیا ہے، تو قرآن کریم کو ایک طالب علم یہاں آ کر کے ان جیسے کاموں کے کرنے سے بچنے کی کوشش کرے گا کہ بھائی اگر یہ کام کیے جائیں گے تو ہمارا بھی حشر یہی ہوگا جیسا ان کا ہوا، اور اگر یہ کام کیے جائیں گے تو ہمیں نوازا جائے گا جیسے ان کو نوازا گیا۔ تو ہم اس وقت جس مضمون میں ہیں، جس رکوع میں ہیں، وہاں بھی یہی بات ہے کہ پچھلی نشست میں ہم نے منافقین کا ذکر، ان کی ایذا رسانی، ان کی بدمعاشی، ان کی نالائقیاں، یہ ساری چیزوں کو، اور ان کا انجام کیا ہوا وہ بھی ہم نے سن لیا۔ تو اب اس کے مد مقابل اللہ تبارک و تعالی یہاں خالص مؤمنین اور منافقین کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ پیچھے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض آیا، وہاں اولیاء کا لفظ نہیں آیا، وہاں بعضهم من بعض آیا، اور یہاں اولیاء بعض کہا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ منافقین کے آپس کے تعلقات خاندانی اشتراک یا اغراض پر مبنی ہوتے ہیں، اور جو تعلقات اور مراسم اور روابط اغراض پر مبنی ہوتے ہیں وہ دیر پا نہیں ہوتے، وہ مستحکم نہیں ہوتے، وہ پائیدار نہیں ہوتے، اس کی عمر بہت مختصر ہوتی ہے، وہ بہت جلد ختم ہو جاتے ہیں، اور اس سے وہ نتائج اور وہ ثمرات اور وہ فرائض مرتب نہیں ہوتے جو ثمرات اور جو نتائج اور جو فوائد دلی دوستی اور قلبی محبت کی بنیاد پر وجود میں آتے ہیں اور مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وہاں کہا بعضهم من بعض، بعض بعض سے ہیں، اور یہاں کہا بعضهم اولیاء بعض، یہاں خاندانی اشتراک کو پرے رکھ دیا، اغراض پر مبنی دوستیوں کو پرے رکھ دیا، اور مومنین کے آپس میں دوستی خلوص اور صدق کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام پاک میں سورہ مریم کے اندر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے دنیا کے اندر ود، مودت اور محبت کو پیدا فرمائیں گے۔ تو دیکھیے مومنین ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ میں گجراتی ہوں، آپ پاکستانی ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، لیکن علاقائیت کو بالائے طاق رکھ کر، قومیت کو بالائے طاق رکھ کر ایک مومن مخلص کی طرح ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور پھر یہ محبتیں، یہ دوستیاں کسی غرض پر مبنی نہیں، کسی کو کسی سے کچھ لینا نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنی دوستیوں پر، اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ آیا ہماری کسی سے دوستی اغراض پر مبنی ہے یا خالص ہے۔ خالص دوستی ہے تو وہ اس زمرے میں آئے گا، اغراض پر مبنی ہے تو منافقین کے زمرے میں چلا جائے گا۔ یأمرون بالمعروف، کیا ہے مومنین؟ یأمرون بالمعروف،
یہ ان کے اوصاف ہیں کہ بھلی بات سکھلاتے ہیں۔ منافقین کیا تھا؟ بری بات سکھلاتے ہیں۔ مومنین بھلی بات سکھلاتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بری بات سے روکتے ہیں۔ وہ لوگ بری بات سکھلاتے تھے اور بھلی بات سے روکتے تھے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ لوگ۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھتے ہیں، مطلب راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے۔ جو واجب چیز ان کے ذمہ میں ہے اس کو وہ ادا نہیں کرتے۔ اور یہ کیا ہے؟ یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے اوصاف، وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور منافقین اپنے اغراض کی اتباع میں ایک دوسرے کی اتباع کرتے ہیں، خاندانی اشتراک کی بنیاد پر ایک دوسرے کے مددگار بنتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہاں مزدہ بشارت خوشخبری ایمان والے مرد ایمان والی عورتوں کے لیے کہ یہ لوگ اللہ ان پر خصوصی رحمت نازل فرمائیں گے، اللہ رحم فرمائے گا۔ اور وہاں مومنین کے باب میں کیا فرمایا؟ لعنہم اللہ، رحمت اور لعنت یہ اپوزٹ ہے۔ جب لعنت سمجھ میں آ گئی تو رحمت سمجھ میں آ جائے گی، رحمت سمجھ میں آ جائے گی تو لعنت سمجھ میں آ جائے گی۔ لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اور رحمت اللہ کی رحمت کے دامن میں آ جانا، اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جائے، اللہ کی مہربانی اس پر ہو۔ تو وہاں کہا لعنہم اللہ، اور یہاں فرمایا سیرحمہم اللہ، یہ مومنین اللہ ان پر رحم فرمائیں گے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی عزت والے ہیں، غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو بھی کام ہیں اس میں حکمتیں ہیں، ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اس آیت میں مومن مرد اور مومن عورتوں کے اچھے اوصاف بیان کرنے کے بعد مومن مرد اور مومن عورتوں کو ان اوصاف کے اپنانے کی بنیاد پر کیا ملے گا، نتیجہ کیا ہوگا، وہ کیا ملے گا، نتیجہ کیا ہوگا، وہ بشارت اگلی آیت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے، وعدہ دیا ہے، المؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتوں کو جو پچھلی آیت میں اوصاف بیان کیے گئے ہوں، اوصاف کے حامل ہوں۔ کس چیز کا؟ جنات تجری، باغات کا، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ ایک دو دن کے لیے نہیں، ایک دو سال کے لیے نہیں، 10-15 سال کے لیے نہیں، 100-200 سال کے لیے نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ، کبھی نکلنا نہیں ہوگا۔ لا یبغون عنہا حولا، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ وہاں سے منتقل ہونا نہیں چاہیں گے۔ ومساکن طیبۃ، ایک تو جنات کا وعدہ، اور دوسرا ستھرے مکان، پاکیزہ مکان، ہمیشہ رہنے کے باغات میں، ہمیشہ رہنے کے باغات میں۔ اور تیسری چیز وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یہ تو سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن سب سے بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی۔ بخاری شریف، مسلم شریف متفق علیہ روایت، دونوں میں یہ روایت آتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی یقول لأہل الجنة فینادی، کہ اللہ تبارک و تعالی پکاریں گے، فرمائیں گے اہل جنت سے، اور پکاریں گے یا اہل الجنہ، اے جنتیو، اللہ پکاریں گے اے جنتیو، تو جنتی جواب دیں گے فیقولون لبیک ربنا وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک، اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں، ہم موجود ہیں یہاں، ہم تابعدار ہیں، اور تمام خیر آپ کے قبضے قدرت میں ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے حل رضیتم، آر یو ہیپی؟ اللہ پکاریں گے جنتیوں کو اور پوچھیں گے خوش ہو، راضی ہو؟ تو جنتی کہیں گے ما لنا لا نرضى یا رب وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من العالمین، ہم کیوں خوش نہ ہو کہ آپ نے ہمیں وہ چیز دی ہے جو کسی کو نہیں دی ہے، آپ کی مخلوق میں سے آپ نے ہمیں وہ چیز دی ہے، تو ہم کیوں خوش نہ ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے افلا اعطیکم افضل من ذلک، کیا میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز نہ دوں؟ یعنی سب کچھ دے دیا ہے۔ جنتی اس کا اقرار بھی کر رہے ہیں کہ آپ کی مخلوق میں سے کسی کو چیز نہیں دی، وہ چیزیں ہمیں دی ہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ تو جنتی پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز نہ دوں؟ تو جنتی کہیں گے کہ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، اتنی ساری نعمتیں ہیں ہمارے پاس، اس سے افضل چیز کیا ہے؟ تو فیقول اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اے جنتیوں میں تم پر اپنی رضامندی نازل کرتا ہوں۔ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی جانب سے رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ سب کچھ ملنے کے بعد اللہ پوچھتے ہیں کہ اس سے افضل چیز نہ بتاؤں، نہ دوں؟ تو جنتی کہتے ہیں کہ اس سے افضل کیا چیز؟ تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں کہ آج میں تم پر اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ اور پروانہ نازل کرتا ہوں، فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ اللہ اکبر، جعلنا اللہ منہم، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے۔ ہم تو بہت کوتاہ ہیں، بہت گنہگار ہیں، لیکن اللہ سے مانگنے میں کیا جاتا ہے؟ اللہ بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، اور اللہ تو ہے اور میں ہوں۔ عباسی حکمراں میں ایک حکمراں گزرا ہے، وہ یوں کہتا تھا غالباً ہارون رشید کا، اللہ تو ہے اور میں ہوں، تو بخشنے کا عادی ہے اور میں گناہوں کا عادی ہوں، تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو بخشنے کا عادی ہے اور میں گناہوں کا عادی ہوں۔ تو اللہ سے مانگے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ رضامندی اس لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، آپ اس تجربے سے گزرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کا سربراہ اپنے ماتحتوں کو خوش رکھتا ہے، ان کو خوش رکھنے کے لیے سب کچھ جتن کرتا ہے، سب کچھ قربانیاں دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی گھر کا سربراہ اپنے ماتحتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ ساری فیسلٹی ہے، ان کی ساری ڈیمانڈ پوری کر رہا ہے، ان کی ساری آرزویں پوری ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود سربراہ اپنے ماتحتوں سے خوش نہیں ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تم پر اپنی رضامندی نازل کرتا ہوں، یہ نعمتیں خوشی خوشی استعمال کیجئے، میں آج سے کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک۔